الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور حیات دونوں کو بنایا تاکہ وہ تمہیں جانچے پرکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ یہ ہے جی وہ زندگی کا مقصد جو یہاں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ جو بھی سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو ہم نے مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور یہ بھی کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ تو یہ جو اونچ نیچ آئی ہے، کبھی زندہ کبھی مردہ، تو اس میں یہ جو درمیانی وقفہ ہے زندگی کا، جس میں اس وقت ہم ہیں، جس میں اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس آنا، کیریئر بنانا، اچھی زندگی، کوالٹی لائف بسر کرنا، اور اس کے بعد مر جانا، جس کے بعد احباب کا پلاؤ کھانا اور فاتحہ پڑھنا، یہ زندگی ہے، یہ مقصد ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ جو تم نے سمجھا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے نا فلاں تو نہیں، یعنی جو تمہاری سوچ ہے یہ نہیں ہے، اصل بات وہ ہے جو ہم آگے کر رہے ہیں۔ تو وہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کا جو اصل نصب العین یا مقصد ہے وہ تمہیں جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے۔ آپ اسے جانچنے اور پرکھنے کو اس اعتبار سے بھی لے لیں کہ جیسے کوئی آپ کوئی شے بناتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آپ نے بنایا ہے اس کو وہ سرو بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تمہیں کثیر تعداد میں بنا کے تمہاری چھانٹی ہوگی، جو اگلے مرحلے کے لیے سمجھیں اپنی ورتھ پروو کریں گے، ان کو ہم اگلے مرحلے کے لیے جو ہے باقی رکھیں گے، اور جو اپنے مقصد کو نہیں پا سکیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ظاہر ہے جب آپ کوئی دوائی بناتے ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں، جو دوائی مقصد پورا نہ کرے وہ اس کا مطلب ہے یہ ٹیسٹ فیل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ہم نے ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے، اور تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں ہم نے استعدادات سے نوازا ہیں، اور اگر تم نے اس کے مطابق اپنی مقصدیت حاصل کر لی اگلے مرحلے کے لیے سلیکشن ہو جائے گی، نہیں تو وہ ایک ہمارا بلیک ہول بھی ہے جسے ہم دوزخ کہیں گے، تو اس میں بس یعنی وہ پھر یہ کہ اس میں یوں سمجھے ڈسپوز آف کرنے کے لیے تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ تو زندگی کا مقصد ہے امتحان۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، زندگی تو ایک سمندر کی مانند ہے، یہ دنیا کی زندگی اس میں بلبلے کی طرح ہے، سمندر میں بلبلا کتنا ہوگا، اس کی حیثیت کیا ہوگی، اور یہ کیوں ہے؟ یہ تمہارا امتحان ہے کہ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو اس امتحان کے اعتبار سے یہ زندگی بہت اہم ہے، بہت قابل قدر ہے، بہت جسے کہیں اس نازک ہے، لیکن ویسے اگر دیکھیں تو بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے حیات دنیا جو ہے نا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اسے زندگی پر تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اصل زندگی تو یہ ہے نہیں، لیکن اگر اس اصل زندگی کے بننے یا بگڑنے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اصل رول اسی کا ہے۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب آپ دیکھیے نا کتنا بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے، جس کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، تو وہ اس زندگی کو ہی اصل مقصد حیات قرار دے لیتا ہے۔ یہاں کی اچھی زندگی بسر کرنا وہ اس کو ہی نصب العین بنا لیتا ہے، اور وہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اس کی ساری محنت دنیا کے لیے ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا ادھر رہ جاتی ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن ہمیں بار بار سمجھاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بہت زبردست ہے اور الغفور بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا یہ تو ہماری بات ہو گئی، آگے جو باقی تخلیق ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ کہ جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے مقصدیت کے اعتبار، پھر وہی بات آئے گی، فرق نہیں پاؤ گے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے بنایا جس مقصد کے لیے بنایا اس کو وہ سرو کرتا نظر آئے گا۔ تو تمہیں جس مقصد کے لیے بنایا تم نے وہ کرنا ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ ہر شے اللہ کی سجدہ کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی تابع فرمان ہے، ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق چل، تو اس میں دلیل تمہارے لیے یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اپنے اس اختیار کے ساتھ تم بھی اللہ کے آگے سرنڈر کرو، اس کے احکامات کو تسلیم کرو، تو تم ادھر کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ انسانوں میں تفاوت ہے، کوئی اس اپنے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اور کوئی اپنے مقصد کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، لیکن باقی اللہ کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ فرج البصرہ، دوبارہ دہرا کے دیکھ لو، یعنی نگاہ پھر ڈال لو، بازگشت ڈالو، ہل تری من فطور، تمہیں اس میں کوئی دراڑ، کوئی خلا، کوئی تفاوت، کوئی اونچ نیچ نظر آئی؟
ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹا کر دو دو بار اپنی نگاہ دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی تمہارے پاس تھک کر اور ہار کر، یعنی کوئی نقص تلاش کیے بغیر وہ لوٹے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے دنیا والے آسمان یعنی نزدیک والے آسمان کو، دنیا نزدیکی کو بھی کہیں گے، تو نزدیک والے آسمان کو ہم نے ستاروں کی روشنی دی ہے، یعنی وہ جو جلتے ہیں جیسے کوئی بلب روشن ہو کسی جگہ پہ، تو یہ اس کو رونق بخشی ہے، ستاروں سے زینت دی ہے، ستاروں سے روشنی دی ہے یا ستاروں سے اصل میں رونق یا زینت دی ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ان ستاروں کو ہم نے بنایا ہے شیطانوں کو مارنے کی جو ہے نا وہ جگہ، یعنی وہاں سے ہی شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے جو بھی وہ گولے وغیرہ فائر کیے جاتے ہیں، جن کا ذکر ہم نے سورہ صافات میں بھی پڑھا تھا اور یہ کہ سورہ رحمان میں بھی آیا تھا۔ یہ تارا ٹوٹنے والی بات ہمارا تصور ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں جتنا تارا نظر آتا ہے اتنا ہی وہ گولا نظر آتا ہے، جو اب تو خیر وہ بھی لوگ کم ہی لوگوں کے مشاہدے میں آیا ہوگا، لیکن یہ کہ دیہات میں جو لوگ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ محسوس ہوتا تھا کوئی شے جو ہے نا وہ جیسے فائر کرتے ہیں تو وہ دوڑتی ہے چیز، یعنی آگ دوڑ رہی ہوتی ہے تو وہ نظر آتا تھا، تو اسے سمجھا یہی جاتا تھا کہ تارا ٹوٹا ہے، لیکن قرآن مجید بتاتے ہیں وہ یعنی وہ فائر ہیں یا گولے ہیں جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے آگے دہکتی آگ کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے شیطانوں کے لیے، جنات شیطانوں کا ذکر آیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، تو اسی طرح جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا انسانوں میں سے، عذاب و جہنم، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، یعنی وہ امتحان میں ناکام ہوئے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ زندگی امتحان کے لیے، امتحان میں ناکام فیلڈ تو اب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ اس میں الٹائے جائیں گے، سَمِعُوا، تو وہ سنیں گے، لہا اس کو، شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی اور اچھل رہی ہوگی، یعنی جیسے کوئی غم و غصے میں ہو نا، غصہ شدید جیسے چڑھا ہو تو اس کی آواز بھی نکل رہی ہوتی ہے، اچھل بھی رہا ہوتا ہے، اس طرح دوزخ کے اندر غیظ و غضب سے اچھل بھی رہی ہوگی، دھاڑ بھی رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ اب غیظ و غضب سے پھٹ پڑے، یعنی اس کی جو ہیبت اور اس کا وہ جو ڈراؤنا جو منظر ہے وہ پیش کیا گیا۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی، اور فوج سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کوئی امت، وہ جیسے ہم نے پڑھا کہ گناہ گاروں کا گروہ در گروہ ڈالے جائیں گے، سألہم خزنتہا، تو ان لوگوں سے پوچھیں گے وہاں کے جو داروغے ہیں یا جو انچارج ہیں دوزخ کے، الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی بتانے نہیں آیا تھا، خبردار، یعنی اس عذاب سے تمہیں متنبع کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، تو ہم نے اسے جھٹلایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کبیر، تم تو بہت بڑی جو ہے نا وہ گمراہی پر ہو، جو بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آیا ہے، تمہیں کوئی سودا سما گیا ہے، اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری۔ وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم کان لگا کے سنتے اور اگر ہم جو سنا تھا اس پر غور کرتے، تعقل کرتے، سوچ و بچار کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس پہ فوکسڈ ہوتے ہم، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج دوزخ والے نہ ہوتے۔ یعنی اول تو ہم نے سنا نہیں، ہمیں بہت کام تھے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، سنا بھی تو بہرے کانوں سنا، ایک کان سے سنا تو دوسرے سے نکال دیا، اس لیے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، تو توجہ نہیں دی، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اس لیے آج اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، یعنی معلوم ہوا بڑا گناہ یہ ہے، آپ کے سامنے اللہ کی بات آئی، اس بات کو توجہ ہی نہیں دی، اسے بہرے کانوں سنا، یہ بڑا گناہ ہے جس سے پھر باقی گناہ برآمد ہوئے، اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ نقطہ نظر الٹ ہو گیا، نقطہ نظر ٹھیک تو اس نے کرنا تھا، زاویہ نگاہ درست تو اس نے کرنا تھا، جب سوچ الٹی ہو گئی تو اس کے بعد ہر شے اسی الٹے انداز میں ہی دیکھی جائے گی اور کی جائے گی، تو بڑا گناہ در حقیقت یہ تھا کہ آپ نے زندگی کے بارے میں اپنا نقطہ نظر کیا رکھا، ہمیشہ رہنے کا رکھا یا جانے کا رکھا، اور یہیں پہ اپنی سارے ارمان نکالنے کا رکھا یا اسے بطور امتحان کے لیا۔ اصل مسئلہ یہ تو چونکہ توجہ نہیں دی تو یہ ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ قسم کی چیز تھی، لہذا اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئی اور اس انجام سے دوچار ہو گئے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
تو اب دفع ہو جائیں دوزخ والے، یعنی آنکھوں کے آگے سے ہٹ جائیں. اب ان کا زیادہ دیر جو ہے نا ٹکا رہنا بھی برداشت نہیں کیا جا رہا، نکلو یہاں سے گویا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں، یعنی دیکھے بغیر، سامنے تو نہیں ہے اس کے باوجود ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اب اگر تم کوئی بات چھپا کر کہو، اسرار چھپا کر بات کہو، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا اسے کھول کر ڈنکے کی چوٹ پر بآواز بلند کہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی اللہ کے لیے برابر ہے، اس لیے کہ وہ تو سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. بات آپ نے آہستہ کی یا اونچی آواز میں کی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے یکساں ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ تم تو سارے اس کے بنائے ہوئے ہو، تمہارے بارے میں وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے نا کہ جو آپ نے بچہ گھر میں پالا ہو، اس کے دانت کون کھول کے دیکھتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے یہ 2 سال کا ہو گیا ہے. دانت تو اس لیے دیکھے جاتے ہیں نا کہ بھائی پتہ چلے 2 سال کا ہے یا نہیں ہے. تو جو گھر میں پالا ہے اسے تو نہیں دیکھتے، آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ آپ کو معلوم ہے. تو اسی طرح جو میں نے بنایا، کیا وہ جس نے بنایا وہی نہیں جانے گا تمہارے اعمال کے بارے میں؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جبکہ وہ بہت باریک بین راز جاننے والا اور باخبر ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے. وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، بچھا دیا، پست کر دیا، میدان بنا دیا ہموار. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اب چلو پھرو اس کے کندھوں کے اوپر. یہ گویا جیسے کوئی کسی کے کندھے پہ سوار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے کندھوں پر سوار کر دیا ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت یاد کریں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی اور ہم انہیں اٹھائے پھرتے ہیں خشکی اور تری میں. تو اب گویا ہم نے تمہیں اس کے کندھوں پر سوار کر دیا ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. یہ ساری خوراکیں اسی کے اندر ہم نے رکھی ہیں، نکال کے تم کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مگر یاد یہ رکھو یہ چند روزہ زندگی ہے، لوٹنا اس کی جانب ہے، اٹھ کھڑا ہونا ہے اس کی جناب میں. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو، تمہیں اس کی کوئی چنتا نہیں رہی ہے اس سے کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے؟ ابھی تو اس کے اوپر پھر رہے ہو، سطح کے اوپر کندھوں پر سوار ہو، تمہیں اس کے اندر دھسا دے اور یہ تمہیں لے کے لرزنے لگے، زلزلہ آئے، پھٹے، تمہیں اپنے اندر جو ہے وہ لے کے برابر ہو جائے. کیا اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو؟ یعنی یہ ممکن ہے، تمہیں اس کا دھڑکا کیوں نہیں ہے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا جو آسمانوں پر ہے اس سے تم بے فکر ہو گئے ہو؟ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، برساؤ کر دے تمہارے اوپر پتھروں کا. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تمہیں لگ پتہ جائے کہ جب میں ڈراتا ہوں، سمجھاتا ہوں، متنبع کرتا ہوں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے. جب رسول آتا ہے نہ مانا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا انہوں نے بھی. تکذیب کی ایک کفر ہوتا ہے نا، وہ تو انکار کرنا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا بس. لیکن تکذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دلائل گھڑنا، اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تکذیب ہے. تو جنہوں نے جھٹلایا ان سے پہلے والوں نے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا رہا میرا انکار کرنا، یعنی اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا. اولم یراؤ الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو اڑتے ہیں پر کھولے ہوئے بھی اور پر جھپکتے ہوئے بھی، کبھی پر کھولتے ہیں کبھی جھپکتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں نہیں تھام رکھا ہے مگر رحمان نے تھام رکھا ہے. اللہ ہی نے وہ ان کے لیے یہ سارے قوانین بنائے ہیں، پر دیے ہیں، وہ اڑتے ہیں. انہ بکل شیء بصیر، بے شک ہر شے اس کی نگاہ میں ہے. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بلا وہ کون ہے جو تمہاری فوج بنے گا، جو تمہارے دفاع جو کرے گا رحمان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، رحمان کے مقابلے میں تمہاری فوج بن کر کھڑا ہو. یا یہ کہ رحمان کے علاوہ کون سی فوج ہے کہ جو تمہارے کام آئے گی، تمہیں مدد دے گی، تمہیں جو ہے نا وہ فتح یاب کرے گی. ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر لوگ نہیں ہیں مگر دھوکے میں ہیں، اپنے اسباب میں. وہ جیسے دھوکے میں وہ باغ والا تھا، سورہ کاف کے باغ والا،
اسی طرح بعض لوگوں کو اپنے بیٹوں پہ ناز ہو جاتا ہے کہ بھائی ہماری اتنی افرادی قوت ہے، تو بعض کو اپنی فوجوں پہ بھی ناز ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ فوجیں پھر یولون الدبر، پیٹھ دکھاتی ہیں، ہتھیار ڈالتی ہیں، تو یہ تاریخ میں بار بار ہوتا آیا ہے۔ تو اگر اللہ تمہیں کوئی سزا دینا چاہے تو کون ہے جو تمہارا دفاع کرے گا؟ امن حاض الذی، تیاری تو یہودیوں نے بھی بہت کی تھی بخت نصر سے مقابلہ کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے، اور انہوں نے پھر دوبارہ بھی تیاری کی تھی، ٹائٹس رومی کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو جب اللہ کی طرف سے مار آئے تو پھر کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، فوجیں شکست خوردہ ہو جاتی ہیں۔ امن حاذ الذی یرزقکم من امسک رزقا، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے، جو بارش برسانا بند کر دے، یا یہ کہ زمین کو حکم دے دے وہ اپنی جو بھی برکتیں ہیں وہ نہ ظاہر کرے، تو پھر کون تمہیں رزق دے گا؟ بل لجوا فی عتو و نفور، لیکن یہ لوگ اپنی شرارت میں اور بدکنے میں، بھاگنے میں، اس میں لگے ہوئے ہیں، اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے منہ کے بل گھسٹ کے اوندا ہو کے چل رہا ہو، اہدا، وہ زیادہ سیدھا ہے، ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو بالکل سیدھا ہو کے سیدھی راہ پر بھی چلے، سیدھا ہو کے بھی چلے اور سیدھی راہ پر بھی چلے، وہ زیادہ سیدھا ہے۔ اب یہ ذرا تھوڑی مثال جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص وہ ہے منہ کے بل گھسٹ کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے ایک معنی تو اس کا یہ کریں گے نا کہ جتنے بھی اشراط الارض ہیں، حیوانات ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جبلتیں لے کے چل رہی ہوتی۔ ایک وقت کوئی بھوک لگی تو اب ڈھونڈو کیا کھائیں، تو کتا بھی اٹھ کے متحرک ہو جائے گا، حیوان جو بھی ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے۔ کوئی خاص قسم کی بو آئی تو اپنی مادہ ڈھونڈو، اب اس پہ جو بھی اس سے پہلے وہ یعنی وہ ان کا وہ جذبہ نہیں جاگے گا، لیکن ایک خاص بو نتنوں سے ٹکرائے گی، اب وہ جاگ جائے گا، لہذا وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی جبلتیں چلا رہی ہیں۔ اسی طرح کے کچھ انسان بھی ہیں جو زندگی بتا نہیں رہے ہیں، زندگی ان کو بتا رہی ہے۔ زندگی تو دی تھی اللہ نے امتحان کے لیے، وہ خود اپنے فیصلے سے نہیں چلتے دنیا میں، ایک ضرورت آتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، اپنے اندر سے کوئی ارج جو ہے نا وہ ان کو کوئی جو ہے نا وہ بھڑکاتی ہے، وہ اٹھ کے اس کی تسکین کے لیے لگ پڑتے ہیں۔ اب اسی طرح اس کے آگے جو ہے بچوں کی ضرورتیں ہیں تو اس میں لگ گئے، آگے پوتوں کی ضرورتیں ہوں جائیں گی تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو گویا انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لائے عمل، کوئی ہدف، کوئی گول اپنے سامنے نہیں رکھا ہے۔ جیسے حیوان چل رہے ہیں ایسے وہ بھی چل رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ ایک طرف سے زندگی نے ٹھوکر لگائی تو دوسری طرف چل پڑے، تو دوسری طرف سے ٹھوکر لگائی تو تیسری طرف چل پڑے، یعنی ان کی زندگی کا سفر زگ زیگ میں ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل سے۔ کوئی تجربہ کیا، تجربے سے غلطی ہوئی، غلطی سے اصلاح کی، وہ اس کے اصلاح دوسری انتہا پہ جا کے کی، وہ ذرا ٹھیک کیا تو پتہ چلا ایک اور انتہا پہ چلے، تو ان کی سفر جو ہے نا سارے کا سارا انتہاؤں کا سفر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کا زندگی کا ایک نصب العین ہے، اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح اس کے پیش نظر ہے، گول ہے اس کے سامنے، اب ساری زندگی اس ہدف کو سامنے رکھ کر وہ بسر کر رہا ہے، تو یہ کھڑا ہے، اس کا راستہ بھی مقرر ہے، اسے جبلتیں نہیں کھینچ رہی ہیں، اس نے اپنے لیے ایک لائے عمل طے کیا ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے، اور اس کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی ہے جو اللہ کی کتاب اسے دے رہی ہے، لہذا وہ ٹھوکریں بھی نہیں کھا رہا، صراط مستقیم پہ سیدھا چلا جا رہا ہے، سوا سبیل، افراط و تفریط نہیں، اعتدال کا راستہ، درمیان کا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس کے اوپر گامزن ہے۔ تو برا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں، ایک حیوانی سطح پہ پڑا، منہ کے بل گھسٹ پڑا ہوا ہے، پھر ٹھوکریں کھا رہا ہے، افراط و تفریط کے دھکے ہیں جو کھا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جسے اپنے منزل معلوم ہے اور اس منزل کی طرف سیدھا ہو کے کیوں چل رہا ہے کہ اسے اس کا راستہ بھی معلوم ہے، صراط مستقیم اسے معلوم ہے، اسے اللہ نے دے دیا کہ یہ ہے صراط مستقیم، اس پر چلو، اس کی روشنی میں چل رہا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ سویا علی صراط قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں بنا کھڑا کیا اور تمہارے لیے اس نے سماعت رکھی، یعنی کان دیے تمہیں اور تمہیں آنکھیں دیں، والافئدہ اور دل دیا، یا یہاں پہ اس کا ترجمہ آپ سمجھنے کی صلاحیت عقل بھی کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھانے والی چیز۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن اس کے نتیجے میں بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی اللہ نے کتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کا حق ادا کرتے تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جتنا تم کر سکتے ہو اتنا بھی نہیں کرتے، اس سے بہت تھوڑا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا ہے،
کثرت سے تعداد ہو گئی ہے، پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہو، بر اعظموں میں، لیکن یہ کہ پھیلے نہیں رہو گے، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یہاں سے گم نہیں ہو جاؤ گے کہیں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی جناب میں جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، تاریخ بتائیے اگر آپ سچے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، فرما دیجئے اس کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کب ہوگا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر، صاف صاف۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب دیکھیں گے اسے کہ وہ جو اللہ کا عذاب ہے یا قیامت کی گھڑی ہے وہ بالکل پاس آ لگی ہے، تو اس موقع پر ان کے منہ بگڑ جائیں گے، یعنی ایک شے ناپسندیدہ، ناگواری جو ہوتی ہے، کسی شے کو ناگوار چیز کو دیکھ کے جو کیفیت بنتی ہے، اس طرح ان کے چہرے ہو جائیں گے۔ وکیلا، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے، جو طلب کیا کرتے تھے نا، کہاں ہے، کب آئے گا، کہاں رکا ہوا ہے، یہ تھی وہ چیز کہ جو تم طلب کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی ان سے کہیے ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھی ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، یا یہ کہ وہ ہم پر رحم فرمائے، دنیا میں غلبہ عطا کر دے، فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ٹھیک ہے تم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہمیں ختم بھی کر دو، اس سے کیا فرق پڑے گا، تمہارے انجام پر تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ، فرما دیجئے کہ وہ رحمان ہے، آمنا بہی، جس پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو جب وہ عذاب آئے گا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا، یا یہ کہ عنقریب تم جان لو گے کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ تم آج ہمیں کہتے ہو نا بیوقوف ہیں، یہ انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس وقت تمہیں سمجھ آئے گی جب آنکھ تمہاری کھلے گی ادھر آخرت میں کہ بھئی گمراہ کون تھا اور واضح طور پر غلط رستے پر کون تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے نبی فرما دیجئے کہ ذرا سوچو، غور کرو، اگر تمہارے پانی کو چلا جائے نیچے، وہ خشک ہو جائے، یعنی اس کا جو واٹر لیول ہے وہ نیچے چلا جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون تمہیں تر و تازہ صاف ستھرا پانی لا کے دے گا؟ یعنی یہ سارا اہتمام زمین کے بھی نیچے پانی کا اور اوپر سے برسانے کا بھی اہتمام تو سارا اللہ ہی کا ہے، رحمان کا ہے۔ اگر تم اس کا انکار کر دو گے اور پانی نیچے چلا جائے تو کون تمہیں لا کے دے سکتا ہے؟